أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف کا 21واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 11واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 163 ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس سے قبل ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان، اللہ کا احسانات اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور بغاوتیں وہ بیان۔ احسان یہ تھا کہ اگر یہ جب جو اللہ نے فرعون سے نجات دے کے بھیجا، میدان تی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، 12 چشمے دے دیے تاکہ ہر جو ہے قبیلہ اس کا اپنی پانی کی گھاٹ ہو، اس کو پرابلم نہ ہو۔ ان کو سایہ چاہیے تھا، اللہ نے بادلوں کا سائبان بنا دیا۔ ان کو بھوک کھانے کی حاجت تھی، اللہ نے میٹھا اور نمکین دونوں قسم کا آسمانی کھانا ان کو دیا، من اور سلوہ۔ لیکن نتیجہ تن یہ لوگ، بلکہ انہیں کہا گیا کہ ایک بستی میں جاؤ اور تم احترادب سے جہاں سے جو دل کرے کھلا کھاؤ، لیکن یہ نتیجہ تن سرکشی پہ اتر آئے، اور بجائے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے نافرمانی بغاوت۔ میں تو کہا تھا کہ بستی میں تم نے ادب والے جو ہے عاجزی والے انداز سے جانا ہے، تو سینہ تانتے ہوئے سرین کے بال گھسڑتے گئے۔ کہا تھا تم نے اللہ سے معافی مانگتے جانا ہے، تو اپنے پیٹ کو مقدم رکھ کے جو ہے وہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں تو بالیوں میں دانے چاہیے، کھانے کو دے ہمیں۔ تو ظاہر ہے یہ بدترین قسم کی سرکشی ہوتی ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک انہی کے بڑوں کے اندر جو ظلم تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے نشان عبرت بنا دیا تھا، اور اس چیز کو یہ لوگ چھپاتے تھے چونکہ اس کا ذکر ان کی کتابوں میں لفظ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو رات تو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے ان کی قوم کو اب یہ سارے جانتے تھے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا ان سے پوچھئے، کیونکہ جب یہ اعتراف کریں گے تو نبی علیہ السلام کی نبوت و صداقت بھی واضح ہو جائے گی، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہوگی کہ جب نبیوں کی نافرمانی بغاوت کی جائے تو پھر اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ وہ بستی کے بارے میں ایلات وغیرہ کے لوگوں نے بات کہی ہے، جہاں پہ جو اسرائیل کی بندرگاہ بھی ہے، انہوں نے بھی نام ایلات رکھا۔ مایا ان کا جرم کیا تھا؟ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر رہے تھے ہفتے والے دن، کیونکہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ اجتماعی عبادت کا تعظیم کا دن تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے جمعے والا دن پہلے یہودیوں کو دیا تو انہوں نے اختلاف کر کے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا، پھر جمعے کا دن اللہ نے عیسائیوں کو دیا، لیکن انہوں نے اختلاف کر کے مزید اتوار کا دن پہ چلے گئے، انہوں نے بھی اللہ کی پسند پہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دن جمعے کا دن اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرما دیا۔ تو اب ظاہر ہے ان کے لیے یہ دن اجتماعی کا معظم دن تھا، متبرر بابر کا دن تھا، اس کے لیے اس کی تعظیم فرض تھی، اور اس تعظیم کے اندر یہ چیز ایڈ کر دی گئی کہ آپ نے اس دن ہفتے کے دن میں شکار بھی نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے جب کوئی چیز بطور امتحان آزمائش ہونا تو اس کے اندر پھر عام حالات سے ذرا اضافی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش ہے نا، کیونکہ آزمائش کے اندر وہ چیز جو ہے پھر وہ آدمی کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔
اللہ اکبر. اس لیے مایا تاتی از تاتیہم جب آتی تھیں ان کے پاس حیتانہم ان کی مچھلیاں. حیتان یہ جمع ہے حوت کی، اور یہ بڑی مچھلی جو ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں بڑی بڑی مچھلی. اس کی دلیل یہ ہے بڑی مچھلی کی کہ قرآن مجید میں سیدنا یونس علیہ السلام کو جب اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے نا، اور پھر قرے میں ان کا نام نکلا تو وہ سمندر میں جانا پڑا، تو قرآن میں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ان کو لقمہ بنا لیا کس نے؟ مچھلی. تو یہ حوت وہاں بھی لفظ حوت بڑی مچھلی، تو اسی کی جمع ہے حیتان. تو اس کا لقمہ تو آتی تھی ان کے پاس ان کی بڑی بڑی مچھلی، ان کی مچھلیاں. یوم سبتہم ان کے ہفتے کے، بن گیا نا مسئلہ. اور اوندیاں بھی کیویں سن؟ شرعن. شرعن یہ لفظ جو ہے شارے کی جمع ہے، سر اٹھا کے چلنے کو جشن، یعنی وہ اوپر کے اوپر پانی کے اوپر سے بھرپور انداز میں، اور پانی کے اتو ٹپ ٹپ کے. اب ظاہر ہے جس آدمی کا کے لیے کاروبار ہو، جس آدمی کا اس میں، تو انہاں بات پنجابی کے دل کو منہ کرنا بھی ہنے پھاڑ لے چڑھ گئے. پھر خاص کر ہفتے کے دن تو بھرپور آنی ہے. اچھا باقی پورا ہفتہ ہونی یا ہونی ہے تو بڑی محدود صاحب دیاں، تو پھر زیادہ بڑا پریشانی بننی کہ یار وہ ہفتہ کے باقی آگے باقی پورے 6 دن تے جانا کوئی سوتر لگتا ہی نہیں، کوئی یا کوئی حساب لگتا نہیں، تے کوئی انہاں نو جگاڑ لا لی چل ہفتے نہیں کرتے کوئی گاں بھیاں کر لینے. شیطان بھی تو انسان کو ابھارتا ہے نا، کیونکہ شیطان کا کام ہی قرآن میں اللہ نے کہا نا کمثل الشیطان اذ قال الانسان یکفر. شیطان جو ہوتا ہے نا جب وہ برا دیکھتا ہے نا آدمی کو، تو وہ آدمی کو نا پہلے اس کو بڑی چیز بنا سوار کر جا کام کینوں پہ لگنا، اس کو برائی پہ ابھارتا ہے. جب مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہنے لگے نا کہ اسی نبی علیہ صاحب صفا سا سانو کو کان تو کو نا رسول اللہ گھر لے گئے، تو ساڈے سے دودھ آیا نا، یہ بکریاں دودھ نہ ہوندے برابر کھچ دھو کے تھوڑا چند دھارا نکلدیاں سی، تو 3.5 جانے ساتھ ونڈ دے چون جگہ تے. نبی علیہ السلام دا حصہ گلاس پا کے رکھ چھڈیا تے اپنا پی پو لیا. تے رات نا مینوں بھوک بڑی لگی تے میں ویکھیا کہ دودھ رسول اللہ دا پیا ہے. مینوں شیطان نے نا ابھاریا، انہیں کہ نبی انصاریاں دے گھر گئے نے کھان نوں، تے انصاریاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دے امام نے، تو آپ دا اتنا احترام کردے باغاں والے لوگ نے، انہاں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن سونا کھوا چھڑنا، تے نبی اللہ تے رج کے ہونا، تے انہیں نہ کی گنا رسول اللہ چل تو پی پو جا. تو کہندے مینوں شیطان نے نا پورا بھڑکایا، تو خیر میں بھی قابو آ گیا تے میں چک پی لیا. تے جدوں میں پی لیا نا تے شیطان نے پھر کہندا سنا، کہندا ہن ویکھ تیرا بندا کی. ہن نبی علیہ السلام نے آنا ہے، تے جدوں ویکھیا نا کہ دودھ میرے تک کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے بد دعا کرنی تے تیرے پلے کچھ نہیں بچنا. پہلا ابھارے گا برائی تے جدوں بندہ پٹھا کام کرے گا پھر پتہ کہے گا انی بریء منک انی اخاف اللہ، میرا طرح کی تعلق ہے آپ تو اللہ ڈرتے ہیں. یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے اس کو برائی کو، جرم کو، گناہ کو نا بڑا بڑا سوار سے پیش کرتا ہے. جب بندہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے نا تو پھر نال ہی اپنا کی تعلق ہے، تو آپ ہی پنگا لیا تینوں کہنے کیسے کر نہ کردا، پھر ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہیں پر بھی اس نے پہلے اب ہفتے کے دن مچھلی آتی تھی شرعن سر اٹھائے ہوئے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن نہیں وہ ہفتہ ہوتا تھا، یعنی جس یوما، اور جس دن لا یسبتون نہیں وہ ہفتے کا دن ہوتا تھا، لا تأتیہم تو مچھلیوں کو آتی نہیں تھی. اینو امتحان کہیں دے، اینو ازمائش کہیں دے کہ جس دن منع کیتا ہے اس دن پانی دے اوپروں ٹپ دیے پھر دیاں نے، تے جس دن اجازت ہے کی ہے اس دن لبیاں بھی نہیں لب دیاں. یہ ازمائش والا معنی بڑا خطرناک ہے. مایا کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو، بیما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانیاں کرتے ہیں. اب اس قوم نے کیا کیا؟ ازمائش میں فیل ہو گئے. ازمائشیں اللہ کا امتحان جو ہوتا ہے یہ بڑا حساس ہوتا ہے. قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اوقات نہیں بھولتے اور وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے کہا کہ یار وہ پاس گڑے بنا لو، وہ ایسا طریقہ کڈو کہ مچھلی بھی نہ جاوے تے ہفتے دا شکار بھی نہ ہوئے، ہفتے نو شکار بھی نہیں کرنا تے ہفتے دی مچھلی جان نہیں دینی۔ اب یہ جگاڑیے انہوں نے کیا کیا، وہ حوض بنا لیے، یہ ہفتے کے دن جو ہے وہ جال لگا لیے، اتوار نو آگے لا لے، ایسا تو کیتا ہی اتوار شکار کیتا۔ اب شکار کون سا تھا؟ اب ظاہر ہے جب اس کو آپ رستہ بنا دیں گے، نالیاں بڑی ہیں تو وہ پانی تو مچھلی اوپر تک آ رہی، تو پانی نیچے کس طرح آئے گا؟ سارا آگے حوض بڑے بڑے بنا دیے، تو سارا پانی حوضوں میں، تو مچھلی پانی کے ذریعے حوض کے اندر، اتوار کو سیدھی کر لی، آپ اتوار کو پھڑی۔ اب یہ ہے وہ اصل مسئلہ جو سمجھنے والا کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہیں صریحاً حرام، جس کے بارے میں شریعت کا دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے، مثلا چوری نہیں، لا تسرقوا، چوری نہ کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کلیئر اسٹریٹ فارورڈ شریعت صاف لفظوں میں کہہ دیا یہ حرام۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو بین بین ہوتے ہیں، ان کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہوتا، شک شبے والے ہوتے ہیں، ان کا حکم بھی اصل یہی ہوتا ہے کہ وہ حرام۔ حرام کے لیے اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کو حرام، مسلمان کے لیے اس کا حکم ہے کہ حرام سمجھ کے چلے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو مشکوک چیزوں سے بچ جاتا ہے نا، وہ اب اس کی عزت اور دین دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو مشکوک مشتبہ معاملات میں پھنس جاتا ہے نا، فقد وقع فی الحرام، تو پھر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ حرام۔ تیسری چیز ایک ہوتی ہے حرام کے لیے ایسا چور رستہ اپنانا، ہیلا کرنا، جس سے بندہ اپنے ہوتا کیا ہے، خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اس کے حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی رستہ اختیار کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہودیوں پہ سخت جو ہے وہ وعید بیان کی۔ مثال کے طور پہ یہاں پر اب کیا کیا، ہیلے کے ذریعے حرام کو کیا کر لیا، حلال کر لیا۔ تو اب اللہ نے ان کو کیا بنا دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ، ذلیل بندر، شکلیں بگاڑ دی اللہ نے، 3 دن تک بندر بنے رہے اور بعد میں سارے ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ ہیلے کے ذریعے اگر حرام کو حلال کرے تو یہ عام حرام کے ارتکاب سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ کیوں؟ یہ عوام کو حلال قرار دے کے حرام کو حلال بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں یہودیوں میں کہ یہ اس معاملے میں پورے ماہر تھے۔ ماہر کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، مردار کی چمڑی، جو مردار کی جو ہوتی ہے چربی، تو مرنا جانور مر گیا، پھینک دیا، چمڑا اتار لیتے، اس کی چربی استعمال کر سکتا؟ انہوں نے کہا لا ہوا حرام، وہ حرام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چربی نا ہمارے کئی کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہم کشتیاں چلاتے ہیں نا سمندروں میں، تو اس کے جو نیچے والے ہوتے ہیں نا تختے، اس کے اوپر اس کی لیپ کر دیتے ہیں، کیونکہ چربی کی جب لیپ ہوگی تو پانی اس کے اندر داخل، چکنائی ہے نا، پانی اس کے اندر نہیں جائے، تختے گلیں گے نہیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے ہماری، اس کے لیے ہمیں چاہیے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ چربی کو پگھارتے ہیں تو تیل بنتا ہے، اور گھروں میں ہم لائٹر جو چراغ جلاتے ہیں تو اس کے اندر ہماری اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا لا ہوا حرام، بھائی جو بھی ہے تمہاری ضرورتیں اپنی جگہ پر، حرام ہے تو بس حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو برباد کرے، ہلاک کرے، ان اللہ لما حرم علیہم شہومہ، اللہ نے نا جب ان پہ مردار کی چربی حرام کر دی نا، تو انہوں نے آگے سے کیا کیا، جامع لو، انہوں نے اس کو پگھار لیا، تیل بنا لیا، اور تیل بنا کے ثم باعوہ، اس کو فروخت کرنا شروع کر دیا، واکلوا ثمنہ، تو قیمت کھا گئے۔ اب کیا کہتے اللہ چربی حرام کی تھی نا، تو دیکھو نا آپ تیل کا کاروبار کرنے، آپ کہ چربی دے دے پہ، چربی حرام ہے، تیل حرام تھوڑا۔ حالانکہ چربی کسے بنائی؟ تیل بنایا کس سے؟ چربی سے، جو چربی کیا تھی؟ حرام۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو تباہ کر دے، حرام برباد کر دے، اتنی سخت وعید بیان۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شراب جا کے نا مدینے میں احد کی جنگ کے بعد حرام ہوئی ہے، 4 ہجری کے اندر نا شراب حرام ہوئی ہے، احد کی جنگ تک بھی شراب حرام نہیں تھی۔ اب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شراب حرام ہوئی نا تو صحابہ نے مڑکے توڑ دیے، بہا دی شراب ساری بات۔ سیدنا انس مسئلہ پوچھنے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یتیموں کی شراب ہے، تو اب وہ مسئلہ جو ذاتی میرا مال تو نہیں ہے لیکن یتیم بچے ہیں اور ان کا سرپرست والد وارث بھی کوئی نہیں ان کا، تو اب یہ مال تو ہو گیا حرام، تو حرام کا تو کاروبار جائز نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شراب کو سرکے میں کنورٹ کر لوں، سرکہ بنا لیں اس کا۔ اب سرکہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ سرکہ حلال ہے شراب حرام ہے، تو چلو ان کا پیسہ بچ جائے گا، یتیم بچے ان بیچاروں کا سربراہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا لا ہوا حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی بڑا گمبھیر ہے اور بڑا خطرناک ہے کہ ہمارے ہاں سادہ لو عوام بیچاری جو ہے نا، وہ بیچاری کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، پیچھے اس معاملے تو خود پڑھنا گوارا بھی نہیں کرتے، اور قوم کو رج کے بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے جو پیٹ کے اوپر جینے والے۔ آپ اس کی کئی مثالیں دیکھ لیں۔ اب کہیں پر فتوے آگے سود لا لے، اچھا بھی سود کی میں لا لے بھی، وہ پاکستان اسلامی ملک ہے، سعودیہ اسلامی ملک ہے، یو اے ای اسلامی ملک، اسلامی ملکاں تے چونکہ جائز نہیں، البتہ جڑے کافراں دے ملک نے وہ دارالحرب نے تے اوتھے اسلام دے احکام لاگو نہیں ہوندے، اوتھے سود لینا جائز ہے۔ انڈیا 'چ بندہ سودی کاروبار کر سکدا، یا بندہ جڑا امریکہ 'ਚ ہوے تے سودی بینک دا سود شود لے دے سکدا، کیوں؟ وہ دارالحرب نے، وہ جنگ والے علاقے نے، اوتھے جائز۔ شریعت یہ کتھوں دا سلول ہے؟ اور یہاں تک بھی جو ہے موجود ہے کہ بندے نے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب نے باقاعدہ کہ بینک تو بندہ جو ہے نا جی وہ سود قرضہ لے سکتا، انہوں نے کہا جی لے لوے، لیکن لون وہ چیز بینک سے ایدا کرے کہ وہ دکان تو ادھار لے لے چیزاں تے بینک دے قرضے دے نال وہ ادھار لا لے، اس طرح جائز ہے، ڈیڑھ سود لینا جائز ہے۔ یعنی انج نہیں کان پھڑنا، ذرا تھوڑی جی محنت کر کے انج پھڑ بھی پیسے تو وہی نے کہ ڈائریکٹ تسی اگر بینک چوں سود لو گے تے حرام ہے، تے دکان تو سودا دھار لیا تے او دا قرضہ لاؤنا ہے، وہ بینک چوں قرضہ سود لے کے تے کرو۔ مولوی احمد رضا خان صاحب دی کتاب ہے، انہوں نے مسئلہ پوچھا ایک بندے نے، انہوں نے کہا جی کہ آ جڑیاں رنڈیاں جسم فروش عورتاں نے، یہ نیاز پڑھاؤندیاں نے، ہن فاتحہ پڑھاؤندیاں نے، ختم دین جانا پیندا، یہ گھروں نیاز کھا سکنے؟ ظاہر پتہ سی سب نو کمائی کیڑی ہے جسم فروشی دی، تے ظاہر بدکاری ہے، زنا ہے، تو ہون کی کریے؟ تو کہن لگے بھی گل یہ ہے، اس کو کہے پھر طریقہ یہ کرے کہ وہ جو شرینی ہے نا وہ دکان سے ادھار لے آئے، جس پہ نیاز دلانی ہے، جس پہ نیاز دلانی ہے تو وہ مٹھائی دکان تو ادھار لے آوے اور بعد میں اپنی کمائی سے وہ کیا کرے، اس کی قیمت ادا کر دے۔ اس طرح پھر جو ہے وہ نیاز دینی بھی جائز ہے اور پھر وہ نیاز کھانی بھی۔ کیا جی امام صاحب دے نزدیک قرآن تے پیسے لینے تے سری حرام نے، تے ہن مسیتاں وچ مولوی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط کوئی مسئلہ کہن لگے جی حافظ صاحب ہن قبر تے قرآن پڑھاਉਣਾ ہے، تے جے اسی کرائے تے حافظ رکھیے تے قرآن دی تسی کہندے ہو فقہ حنفی چ اجرت دینی جائز نہیں، ہن کتھے جائیے؟ کہن لگے پھر او دا بھی ایک حل ہے۔ پوچھا جی وہ کی ہے؟ کہن لگے او دا یہ حل ہے کہ حافظ جی نو مزدوری نوکری تے رکھ لو، تے اونوں کہہ دیو تو کدی کدی جا کے قبرستان قرآن پڑھایا کرے، گھر کا دے واسطے رکھ لو کام کاج واسطے، تے اونوں کو کدی کدی جا کے قبرستان قرآن بھی چاہے وہ اصل نوکری کیڑی ہوئے گی اے والی، تے جڑا دوجا کام نال سوتر وہ بھی لگ گیا سر گیا۔ جدو قوم نو اس کام تے لاؤ تو یہودیاں کیڑا کام کیتا سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعدے فرمایا سی لَتَتَّبِعُنَّ
सुनन मन कान क़ब्लकुम हज़वन नाल बिन नाल, लोगों तुम पहले लोगों के नक्शे कदम पे चलो। यूदो नसारा तो साहब का गुमराह कौमों का, और इस तरह कामों में उनके बराबर हो जाओगे जिस तरह जूते के दो तलवे पूरे पूरे सारे पुठे काम जो पंजियां उमता कहते सारे बराबर के काम करोगे। हज़वन नाल बिन नाल, जिवें जुत्ती दो तलवे जुत्ती दो बराबर नहीं, सूत्र ते हवा भर दा फर्क नहीं होता, ऐसा तुम बुराई च बराबर हो जाओ। कौम के काम वे हजे ते फिकी किताबां पढ़ो ना तो बंदा सिर फड़ के बह जाता है कि लोग करते की ने फिरकावरी की आड़ विच बन के कीता की। ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी मूश गाफियां कीतियां ने, बता के साफ लिखिया है कि अगर और ऐसे औरतों नाल ज़ना जिहड़ा हराम है, लेकिन अगर औरत किसी नूं बंदा किराए ते लै लवे ना फिर उन्हें जिस्मानी तलक जायज़ है, क्योंकि उन्होंने रेंट दिता औरत का। लफे ने बकायदा फतावा आलमगिरी 500 हनफी उलमा दा इजमाई फतावा है। हुण ज़ना दा हाल किवें होया कि वमन इस्ताजरा इमरातन ले यज़निया बिहा फज़ना ला तुहद्दु फी कौल अबी हनीफा था कि अगर कोई बंदा औरत किराए ते लैके उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते है उहदे ते कोई हद नहीं बनती। वजह कि उन्हें ज़ना नहीं की, उन्होंने ज़ना दे पैसे दिते, वो तो उन्हें औरत मुआवजे तौर पर ली हुई सी। कुरान ने बांदर बना छड़िया अल्लाह ने उन्होंने कौमां नूं जिन्हां ने रब दी हराम नूं हीले ना दो नंबर तरीके ना सूत्र ते जुगाड़ ला के जिन्हां ने हराम नूं की कीता सी हलाल कीता सी। कहंदे जी अल्लाह ने हुण किसास रखिया कि वालकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, अल्लाह ने क्या कत्ल का बदला कत्ल है, इला है कि औलिया दीयत लैंदे मौत श्री कातल है। हुण कहंदे की हल है, कहते नहीं नहीं एक किसास उदो लै सकदा जे कोई तेज धार आले दे नाल कतल कीता होवे, कोई खंजर मारिया होवे तेज, कोई तलवार नाल धौन लाई होवे ते फिर किसास बनदा। ते जे किसी ने किसी फड़ के डबो के मारता है, जहर दे के मारता है, या किसी को बरद बला च पैक करके मारता है, तो कहते फिर किसास नहीं बनता। तो जी वो किसास क्यों नहीं बनता? या किसी ने थोड़ा मारे दिमाग च, उन्हें किसास नहीं बनता। क्यों? किसास तां बनता है कि जे तेज धार आला हुंदा ते थोड़ा जिहा भावें ओहदे दिमाग दा ओहदी बिच कढ दित्ती, दिमाग दी हड्डियां तोड़ दियां, लेकिन वो चूंकि तेज धार आला नहीं सी लिहाजा किसास नहीं लै सकदे तुसीं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल केस आया कि औरत लौंडी ओहदा सिर कुचलता गया, शक सी की पूछा गया अकाता ला के फलान उन, अकाता ला के फलान उन, फलाने मारे वो चारी सही तरह बोल नहीं पा रही तकलीफ हत्ता सुम्मी यहूदी एक यहूदन यहूदी का नाम लैके उन्हें मारे, उन्हें कहा जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फड़ लिया सहाबा कराम, इन्होंने पूछा मन गया कि कहता मैं ते जिस तरह उन्हें सिर कुचलिया सी ना रसूलुल्लाह ने हुक्म दिता इसे तरह पत्थर दे नाल इहदा भी सिर कुचल दिओ। शरीयत उन्हें कहती है। इत्थे हुण अपने फिकी मूश गाफियां और अपना फिरका वराना सूत्र जुगाड़ दिंदी जे शरीयत दी हदूद नूं मुअत्तल कर दिंदे। आ तुसीं रोने ना हुकूमत नूं ते इन्हां जी फलाना काम है, कदी सदारती इस्तिसना है। सदारती इस्तिसना की कि जी वो सदर नूं माफी हो हर जुर्म माफ है, वो कतल करे और हम खाए और लुट जाए, क्यों वो तो हद नहीं लग सकती, वो भी इनू की मुकद्दस आत है। अज जरदारी दौर पिछे बनया सी सदारती इस्तिसना, क्यों जी अजी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई हाकम नहीं ना है, हाकम उत्ते हाकम कोई नहीं जो हद लावे, बाकी तो मुतहद हद नहीं ला सकता। रसूल ने फरमाया इन्नमा हालाकि मन कान कबलकुम, तुहाडे तो पहले लोग तबाह हो किदों वो मुअज्जज शरीफ ਵੱਡਾ बंदा चोरी करे ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਦ ਲਾ ਛੱਡਦੇ। सदर भी तो मुअज्जज शरीफ ची होंदा, ये थले होंदा मां। तो बहरहाल ये आयात पैगाम है कि हीला करके जिवें साडे आ जाए ना इंस्टॉलमेंट वाला भी हीला कीता हुंदा, पता भी जे नकद दा रेट होर ते उधार दा होर। मिसाल तौर ते एक फ्रिज 1 to 5 70 1,60,000 की मार्केट सारे प्रॉफिट होंदा फिर समेत ते रेंट ते लैन जाओ, नकद लओगे 1,60,000 की, उधार लओगे ते 2,30,000 की। ओ यार ते किहदा दिमाग खराब है कि जेड़ा बंदा 70,000 वध भरे भरू कोई हर जगह तो मिलती है, तो किन्ने जाना उत्थे जिन्हें उधार लैनी। माया
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ جو حد سے تجاوز کرتے تھے ہفتے والے دن میں، اِذْ تَأْتِيهِمْ، جب آتی تھی ان کے پاس، حِیتَانُهُمْ، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعا، ابھرتی ہوئی، سر اٹھاتی ہوئی، یوم لا یسبتون، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، ان کا ہفتہ نہیں، ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو وہ نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو، بما کانوا یفسقون، جو نافرمانی اس وجہ سے کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، جیسے نافرمان ہوتے پھر اللہ تو میں بھی سخت ہوتی ہے. تو ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.